علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تشدید کا بیان جانیں گے۔ قرآنی قاعدے میں شد کو پڑھتے وقت کن حروفوں کو مد نظر رکھ کر پڑھنا ہوتا ہے؟ شد جون سی ہے بیسیکلی ہمیں ڈبلیو کی شکل میں ملتی ہے، جس کے ہمیں 3 سرے ملتے ہیں، اور شد کو پڑھتے وقت ہمیں سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سختی اور جماؤ، یہ 2 چیزیں ہمیں اس میں چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم کسی لفظ کو پڑھتے ہیں جو شد کی صورت میں ہوتا ہے، جیسے ابا، ٹھیک ہے، تو اس کے جب ہم سپیلنگ کرتے ہیں تو یہ 2 لفظ بن جاتے ہیں۔ کیسے؟ جب ہم اس کی سپیلنگ کریں گے، با ساکن ہے یہاں پر اور پھر با پر حرکت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 لفظ جب ملتے ہیں تو کچھ یوں شکل بن جاتی ہے، ابا، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم پڑھیں گے تو ہم نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ شد سے پہلے والا جو لیٹر ہے اس کو ہم نے موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ موٹا نہیں کرنا، یہ غلط ہو جائے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ الف زبر با، ابا زبر با، ابا، جماؤ کے ساتھ قلقلہ کا لیٹر با، قاف طا با جیم دال، اس کا دھیان رکھتے ہوئے ابا، ابا۔ اب ایک دوسرے رول کی طرف ہم آتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ جب واو اور یا یہ دونوں مشدد ہمیں ملتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم بغیر غنہ کیے اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سختی کے ساتھ پڑھنا ہے اور غنہ نہیں کرنا، غنہ نہیں کرنا واو اور یا پر، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو نہ کھینچ کے پڑھنا ہے اور نہ ہی اس کو مجہول کر کے پڑھنا ہے، صحیح؟ واو اور یا مشدد میں ہم نے یہ دھیان رکھنا ہے۔ تھرڈ پہ ہمیں ملتا ہے نون مشدد، یعنی نون شد کے ساتھ اور میم شد کے ساتھ۔ نون اور میم پر ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ غنہ جون سا ہے وہ 1 الف کے برابر ہوتا ہے، 1 الف کے برابر، ٹھیک ہے؟ غنہ 1 الف کے برابر ہوتا ہے۔ اب اس کا 1 الف ہم کس طرح پہچان رکھیں گے کہ ہم نے اپنی ایک فنگر کو ریز کرتے ہوئے اوپر کی جانب اٹھاتے ہوئے ہم نے نون اور میم کو ٹائم دینا ہے۔ جیسے کیا لفظ ہے؟ انشا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر نون پہ شد ہے، انشا، ٹھیک ہے؟ انبئونی، انبی، ٹھیک ہے؟ یہ شد ہے اس پر، تو اس میں شد پہ رکتے ہوئے غنہ کے ساتھ 1 الف کے برابر اس کو نمبر دینا ہے، انبا، الف زبر نون، نون زبر نا، ان، اور زبر شد کے ساتھ جب حرکہ کو ادا کرنا ہے تو جھٹکا نہیں دینا، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اب آپ نے ایک تو سیکھا واو اور یا والا لیٹر شد کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے سیکھا نون اور میم لفظ شد کے ساتھ کیسے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ان دونوں پر غنہ ہوگا، ان کو نہ تو کھینچ کے پڑھنا ہے نہ غنہ کر کے پڑھنا ہے، سختی کے ساتھ بس پڑھا جائے گا، صحیح؟ اس پر غنہ ہوگا 1 الف کے برابر۔ اب ہم آئیں گے لفظ را، جو شد کے ساتھ موجود ہوگا تو ہم اس کو کیسے کے ساتھ پایا جاتا ہے؟ جب را شد کے ساتھ زبر اور پیش کے ساتھ موجود ہوگا تو ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ موٹا پڑھنا ٹھیک ہے، اور را زبر را، را پیش رو، ٹھیک ہے؟ جیسے ایگزامپل میں کیا آتا ہے یہ دیکھیے، میم زبر را، مر، را زبر را، مر را، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور لفظ ہے اس کی مثال کہ شین زبر را، شر، را زبر را، شر را، ٹھیک ہے؟ یا شرن، اگر اس کو ریز کر دیں ہم تو شرن، ٹھیک
ٹھیک ہے، تب بھی لیٹر جو سا ہے وہ موٹا پڑا جائے گا، شرون شرون۔ اور اس میں جب را شد والا زیر کے ساتھ ملے گا ہمیں تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، باریک پڑھیں گے، اس کو باریک پڑھیں گے۔ جب را زیر کے ساتھ ملے گا تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ اب اس کی ایگزامپل کیا ہے ہمیں ملتی کہ یہ دیکھیے، اسی ایگزامپل کو لیتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں شرن، ٹھیک ہے، شرن، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس کی ایگزامپل ہے مستمر، مستمری، مستمری، ٹھیک ہے۔ ہم اس میں یہ دھیان رکھیں گے جب زیر، دو زیر ہوں یا زیر ہو، ٹھیک ہے، تو باریک را پڑھیں گے، اور جب زبر اور پیش ہوگی تو موٹا را پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہم دیکھیں گے کہ تشدید کے ہجے میں دیے گئے لفظ الگ الگ ہیں تو شاد والے لیٹر سے پہلے والا لیٹر ہم نے موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، مر ایسے نہیں پڑھیں گے،